آئیے دوستو سنیے گا، آپ بیٹھ جائیے۔ مشورے آپ میں بعد میں ہوتے رہیں گے کہ بینے کہاں تک ہونی چاہیے تھی، مائک کہاں تک ہونے چاہیے تھے، اس بات پر بھی دھیان دیجئے۔ اور پروگرام کرا رہے ہیں تو منتظمین کے لیے مشورے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش کریں کہ جہاں تک ہمارے سامعین ہیں وہاں تک بہترین انداز میں آواز پہنچ جائے۔ آپ سونے والوں کو نہیں سنا رہے ہیں، آپ موجودہ اور جاگنے والوں کو سنا رہے ہیں۔ بہرحال آئندہ اس چیز کا خیال رکھیے اور آئندہ آپ اس بارے میں مشورہ بھی کیجئے۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ شیخ الحدیث و محتمم مدرسہ دارالامان سنبھل، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ اور مصفہ فرمائیں۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک طرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور دوسری طرف آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی ضرور مبعوث فرمایا اور بہت سی قوموں کو اللہ نے کتابوں سے بھی نوازا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان دونوں چیزوں سے سرفراز کیا۔ اس آخری امت کی ہدایت کے لیے، اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبی بھی عطا کیا ہے اور کتاب بھی عطا فرمائی، بلکہ اس امت پر اللہ نے پچھلی امتوں سے بڑھ کر کے معاملہ فرمایا، اس لیے کہ نبی جو اس امت کو عطا کیا گیا وہ پچھلے تمام نبیوں اور رسولوں سے مرتبے میں بلند و بالا ہے۔ اس کے کمالات، اس کی صفات، اس کی خصوصیات، اس کے درجات سب پر فائق، سب سے اعلیٰ۔ اور جو کتاب عطا کی گئی وہ کتاب بھی پچھلی تمام کتابوں سے زیادہ جامع، تفصیلی، محفوظ، اور پھر ایک الگ خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام قرار دیا۔ پچھلی کتابیں تو کتابیں تھیں، لیکن قرآن کریم کتاب بھی اور ساتھ میں اللہ کا کلام بھی، جو اس کی ازلی، ابدی، قدیم صفت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی ذات محفوظ، اس کی صفات محفوظ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور قرآن کریم کا تعلق بھی اس کی ایک صفت کلام سے ہے، اس لیے یہ کتاب بھی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج کی اس مجلس میں یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جانے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس آئے، بیٹھے، تھوڑی دیر موج مستی کی اور اٹھ کر کے چلے گئے۔ یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، قرآن کی نسبت پر منعقد ہونے والا جلسہ ہے، اس لیے قرآن کریم کے بارے میں
یہاں سے کچھ نہ کچھ ارادے لے کر کے ہمیں جانا ہے۔ یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ اس کلام کو اللہ نے یاد کرنا معصوم اور کم سن بچوں کے لیے بھی آسان فرما دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑی آسانی کے ساتھ اس موٹی اور ضخیم کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بھی اپنے محافظوں کے، اپنی قرآن کے محافظوں کے اسی دستے میں اور قافلے میں شامل کر لیا۔ اس لیے آج کا یہ دن ان کے لیے بھی انتہائی فخر کا دن ہے، ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے بھی آج کا دن باعث خوشی ہے، باعث مسرت ہے۔ لیکن یہاں سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ جس طرح سے یہ چند بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ہمیں اپنے گھر گھر میں اسی طرح سے حافظ قرآن تیار کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ خدمت قرآن کریم کی اور یہ سعادت کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو فضیلتیں اور اس پر جو وعدے فرمائے ہیں ان کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا جو نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اور امت کے صالحین کو عطا ہوگا۔ جس طرح نبیوں اور رسولوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں، سفارش کریں اور انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیں، اسی طرح سے حفاظ قرآن کو بھی یہ اختیار ملے گا۔ اگرچہ اس کا کوٹا کچھ کم ہوگا لیکن اسے بھی یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ بھی اپنے گھرانے کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ حافظ قرآن اپنے گھرانے کے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا اور محض اس کی سفارش کی بنیاد پر ان 10 لوگوں کو جہنم سے آزادی ملے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرنے کا فیصلہ فرما دے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بھی عطا فرمائے گا کہ جنت کے اندر اس سے ارشاد ہوگا کہ یہ ترقی کا زینہ ہے، یہ سیڑھی ہے، قرآن پڑھتا جا اور اس پر چڑھتا جا۔ چنانچہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور اس زینے پر چڑھتا جائے گا اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ آج جتنی اونچائی پر جا کر کے تیرا قرآن ختم ہوگا اتنا ہی اونچا آج جنت کے اندر تیرا مقام ہوگا۔ چنانچہ جہاں حافظ قرآن کا قرآن مکمل ہوگا بس وہیں اس کو مقام عطا کیا جائے گا۔ اور بعض حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد کا مرتبہ درجہ جنت میں اونچا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ والدین کو بھی محروم نہیں رکھے گا بلکہ اولاد کی رعایت کے ساتھ والدین کو بھی اسی مقام پر اللہ پہنچا دے گا۔ تو حافظ قرآن کی برکت سے صرف حافظ قرآن کا ہی نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ وہی مقام عطا کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ اس دن حافظ قرآن کو عطا فرمائے۔ اور پھر والدین کے لیے جو تاج اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ جو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا ان کے والدین کو، وہ دنیا جہان کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہ فضائل ہیں، وہ انعامات ہیں جو اللہ نے حافظ قرآن کے لیے رکھے ہیں، اس کے والدین کے لیے رکھے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرت ہے، اللہ کی رضا اور رضوان اور خوشنودی ہے۔ میدان قیامت میں اعزاز کا مقام ہے
اور پھر جنت کے اندر یہ اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقامات ہیں جنت کے. کون ہے جو ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد یہ ارادہ نہ کرے, جس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا پیدا نہ ہو کہ کاش میرا بیٹا بھی حافظ بن جائے, میرا پوتا حافظ بن جائے, میرا بھتیجا, میرا نواسا حافظ بن جائے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے. تو ایک ارادہ تو آپ یہاں سے یہ لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو یہیں نہیں رکنے دیں گے, بلکہ گھر گھر کے اندر قرآن کریم کے محافظ پیدا کریں گے, قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے پیدا کریں گے, حافظ قرآن اور عالم قرآن تیار کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنا سب سے زیادہ قیمتی خزانہ قرآن کی شکل میں دیا. ہر مسلمان کے لیے قرآن کریم سے زیادہ کوئی قیمتی سرمایہ دنیا کے اندر نہیں ہے. لیکن آج جو صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے وہ بڑی ہی نازک ہے, بلکہ یوں کہیے ہمارے حالت, ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ بڑا ناروا ہے, بڑا ظالمانہ سلوک ہے. اللہ نے تو اتنا بڑا انعام ہم پر فرمایا کہ اپنا محبوب کلام, کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزیز اور پیارا کلام ہمیں عطا فرما دیا, لیکن ہم نے آج قرآن کریم سے جو دوری بنا رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ انتہائی افسوسناک کہ ہم نے قرآن کریم کو دزدانوں میں لپیٹ کر کے الماریوں پر سجا دیا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک ہم پیسہ کمانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں, قرآن کریم سے ہمارا دور سے دور تک کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رہ گیا. میرا عزیز دوست اور بزرگوں, میں بہت ہی پوائنٹ کی اور آخری بات کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں یا آئندہ آئیں گے تو ہمارے اکابر پہلے ہی ہمیں اس بات سے متنبہ کر کے چلے گئے ہیں کہ وہ حالات, وہ برے حالات قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے آئیں گے. اس لیے اگر ہم سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, تو ہمیں پہلی فرصت میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ قرآن کریم سے ہماری جو دوری بن گئی ہے اور اس سے ہم نے اپنا جو تعلق توڑ لیا ہے, منہ موڑ لیا ہے, اس کو ہم ختم کر دیں, اس دوری کو ختم کریں اور قرآن کریم سے جڑ کر کے زندگی گزارنے کے فیصلے کریں. جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ تلاوت کا مشغلہ بنائیں, روزانہ اپنا پارا اور کچھ حصہ مقرر کر کے تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور پابندی کے ساتھ تلاوت کریں. گھر کی عورتیں بھی تلاوت کریں, ان سے بھی تلاوت کروائی جائے, بچیوں سے بھی, بچوں سے بھی, اور خود بھی تلاوت کے پابند بنے. اور دوسری چیز کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اللہ نے یہ کتاب خالی دیکھ کر کے پڑھنے کے لیے نازل نہیں فرمائی, بلکہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے اسے سمجھنا. اس میں جو حلال چیزیں, اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال جاننا, اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو سمجھنا, جاننا کہ کون کون سی چیز اللہ نے ہماری زندگی میں حرام کر رکھی ہے, اور پھر ان سے اپنا بچاؤ کرنا, اپنی حفاظت کرنا. یہ اصل مقصد ہے قرآن کریم. آج افسوس ہوتا ہے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں, قرآن پر ایمان لاتے ہیں, ہم ڈنڈا ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں, ایمان لاتا ہوں, اسے اللہ کی کتاب جانتا ہوں. لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ دور سے دور تک قرآن کریم کے احکام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. قرآن سچائی کا حکم دیتا ہے, ہم سچائی اختیار نہیں کرتے. قرآن وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے, ہم وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. قرآن کریم امانتوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے, ہم حفاظت نہیں کرتے, امانتوں میں خیانت کرتے ہیں. قرآن کریم ظلم سے بچنے کا حکم دیتا ہے, ہم پڑوسیوں پر, پارٹنروں پر, اور جہاں ہمارا داؤ لگتا ہے وہاں ظلم کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قرآن کریم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. آج کتنے گھرانوں سے شکایت آتی ہے کہ بوڑھے والدین بیچارے خدمت کے لیے ترس رہے ہیں, بہو اور بیٹے خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
بلکہ انہیں اور مزید تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایک ایک چیز کو قرآن کی دیکھتے جائیے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولنا، ہماری زندگیوں میں جھوٹ دھڑلے سے بولا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت مت کرنا، ہم غیبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، چھپ چھپ کر کے کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کھود کرید مت کرو، کسی کے حالات کو چھپ چھپ کر کے جاننے کی کوششیں مت کرو، کسی کے عیب مت نکالو۔ لیکن ہم بالکل ہر وقت اس کے لیے چوکنا رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مخالف کا کوئی عیب ہاتھ لگ جائے، اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگ جائے اور ہم اسے بدنام کر دیں، اسے اچھال دیں۔ قرآن کریم ہمیں خدمت خلق کا حکم دیتا ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، کمزوروں کا، انسانیت کی خدمت کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم بچتے ہیں۔ اگر ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا، ہمارا بچہ کسی کے کام میں لگ جائے خدمت میں، اسے گھر میں لے جا کر کے ڈانٹتے ہیں، تجھے کیا ضرورت تھی ان کے چکر میں پڑنے کی، وہ اپنا کام خود کرا لیتے۔ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول کتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں خدمت خلق کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری ہے، اور خدمت خلق کے آقا نے واقعات بیان کیے کہ اسی کی بنیاد پر کتنے لوگوں کی قیامت میں مغفرت ہوئی، کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا ایک فاحشہ نے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ راستے میں پڑے ہوئے ایک کانٹوں دار شاخ کو ہٹا دیا، ٹہنی کو ہٹا دیا تاکہ کسی راہگیر کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے بخشش فرما دی۔ اور ہم خدمت خلق کے کاموں سے بچتے ہیں اور اپنے چھوٹوں کو بچاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ تو قرآن کریم ہمیں جس زندگی کے گزارنے کا حکم دیتا ہے، آج وہ زندگی ہماری زندگیوں سے بالکل الگ ہے، ہم اس زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم کم سے کم اتنا طے کر کے چلے جائیں کہ انشاءاللہ وہ زندگی جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، جس کا مطالبہ کرتا ہے، جس کی تعلیم دیتا ہے، وہ علماء سے سیکھیں گے، معلوم کریں گے، اور ان قرآنی احکام کو، ان تعلیمات کو، ان صفات کو انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے معاشرے کو انہی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہمارے قرآن کریم سے کے ساتھ تعلق اور جوڑ کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔